اس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی میں جعلی ڈگری ہولڈر ہوں. اشتہاری ہے، کورٹ کی طرف سے اشتہاری ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے اشتہاری ہے، جی بی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے. کے پی کے کسی کورٹ سے اس نے جی بی کے کیسز کے حوالے سے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی، اس نے جو ہے نا بیل لی ہوئی ہے. نے ڈی جی نادرا کو یہ احکامات صادر کیے ہیں کہ اس بندے کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے. جنرل جب پیشاب کرتے ہیں تو پھر محسن نقوی جیسے لوگ بنتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں. یہ لفظ جو ہے وہ چونکہ خالد خورشید جی بی کی نمائندگی کر رہے تھے تو ہم سب کے جو سر تھے نا وہ شرم سے جھکا دیے ہیں انہوں نے. وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہے سابق اس لیے کہ وہ جعلی ڈگری ہولڈر کی وجہ سے وہ ان کا ٹائٹل بھی ظاہر ہے وہ مائنس ہو گیا ہے. انہوں نے جس طرح سے اس جلسے میں جی بی کا نام بدنام کرایا، تاریخ کا حصہ ہے کہ بھٹو صاحب ہوتے تھے اور ٹائم ہوتا تھا کہ جی کشمیر کا لیڈر اتنی تقریر کرے گا، پنجاب کا صوبائی صدر. اور جب جوہر علی خان کو بلایا گیا تو بھٹو صاحب نے خود کہا کہ جوہر علی خان ایڈوکیٹ کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. یہ ہماری نمائندگی ہوتی رہی اور آج ہماری نمائندگی ایک جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ سنجانی کے مقام پہ نمائندگی کر رہا تھا. اور اس جعلی ڈگری ہولڈر نے جو الفاظ وہاں پہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے اور پاکستان کے ظاہر وزیر داخلہ ہوتا ہے فیڈرل، جو الفاظ استعمال کیے جو مجھے ادا کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے فراسٹریشن کا شکار ہیں، یہ کس حد تک اخلاقیات سے گر چکے ہیں. اور جس پارٹی کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں اس پارٹی میں اخلاقیات کا جنازہ جو ہے اپنا بھی اور ہمارے آنے والے اس جنریشن کا بھی کس طرح انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے. اخبار میں جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی 36 کروڑ کی جو ہے نا وہ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے، اور اس میں ایک لفظ لکھا گیا سرخی میں سیر و تفریح کی مد میں. اب انٹرٹینمنٹ انگریزی لفظ ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے گورنر ہو، چیف منسٹر ہو، سیکریٹریز ہوں یا ڈائریکٹریٹس ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں، ایک اسپیسیفک فنڈ مختص ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہیں پہ لنچ ہوتا ہے، کہیں پہ ڈنر ہوتا ہے، کوئی گفٹ ہوتا ہے. اور اس دفعہ اس مد میں پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں 2-2.5 کروڑ روپے بھی کم رکھے گئے تھے. اس کے باوجود بھی اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا، اس 36 کروڑ میں ظاہر ہے سی ایم سیکریٹریٹ کی ملازمین کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہیں اور ٹی اے ڈی اے بھی ہوگی، فیول بھی ہوگا. تو یا تو یہ ہو کہ پچھلی حکومت میں وہ 2 کروڑ تھے، اس حکومت میں 36 کروڑ ہوئے ہیں. تو پھر حاجی گلبر صاحب جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، ان پہ تنقید ہو سکتا ہے بنتی ہو، لیکن جب آپ نے پچھلی حکومتوں سے تھوڑا اس کو کم پہ بھی رکھا ہے پھر بھی اس پہ جو تنقید کی گئی وہ سمجھ سے بالاتر ہے. کہ گلگت بلتستان پورے پاکستان کے یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں جنہیں نان ڈیولپمنٹ بجٹ کے زمرے میں لے کے آتے ہیں ان میں کتنا بہتر ہے. گلگت بلتستان کے آزادی سے لے کے اب تک یہ جو خالصہ سرکار ہم سنتے چلے آ رہے تھے اس کا وہ خاتمہ ہو جائے گا. رات کو کریک ڈاؤن ہوا ہے. خالد خورشید جو ہے اسلام آباد میں کوئی 75 مقامات اس نے چینج کیے ہیں، اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہو رہا. خود ان کا جو وہ مچھو والا جو بڑک مارتا تھا وہ رات 8 گھنٹے کہاں پہ رہا، اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا. آپ کی فیملی کی ڈیجیٹلائزیشن 6 منٹ میں ہو رہی تھی. 1 سپٹمبر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر یہ کسی نے اپنے آپ کو اس میں سروے میں شامل نہیں کیا تو اس کا کوٹا بند ہو جائے گا. اب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، تو جو لوگ اس پروسیس میں شامل نہیں ہوئے ان کا کوٹا کٹ گیا ہے. لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ حکومت جو ہے ان کے لیے مزید کوئی ٹائم دے گی تاکہ یہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور جو بھی 6.5 kg پر پرسن پر منتھ کا جو فارمولا ہے اس حساب سے جن لوگوں تک جس کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، وہ کمزور آدمی، بیوہ عورت یا جس کا جو کوئی ریفرنس نہیں تھا، اس کو بھی وقت پہ اس کا جو ہے کوٹا مل سکے. انشاءاللہ اس میں ٹائم بڑھا دیا جائے گا.